Welcome to MK Fairy Tales. دنیا کے ایک کونے میں جہاں سورج کی روشنی پہنچتے ہی دم توڑ دیتی تھی، وہاں کوئی ظلمت اندھیرے کا پہاڑ کھڑا تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک سیاہ پتھروں سے بنا محل تھا جس کے چاروں طرف ہر وقت کالی دھند چھائی رہتی تھی۔ اس محل میں رہتی تھی زرمشا، دنیا کی سب سے طاقتور اور سنگ دل جادوگرنی۔ زرمشا کے پاس دنیا کا ہر جادو تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اور اس کا سب سے بڑا راز اس کی بیٹی عنایا تھی۔ عنایا اپنی ماں سے بالکل مختلف تھی۔ زرمشا کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھیں، جبکہ عنایا کی آنکھیں گہرے نیلے سمندر کی طرح پرسکون تھیں۔ عنایا کو بچپن ہی سے سیاہ جادو سے نفرت تھی، لیکن اس کی ماں اسے ہر وقت اندھیرے کی طاقت سکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک رات جب زرمشا اپنے جادوئی آئینے کے سامنے بیٹھ کر کسی پرانی دشمن سلطنت کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، عنایا نے چپکے سے وہ باتیں سن لیں۔ میرا سیاہ جادو تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک عنایا اپنے ہاتھوں سے پہلا معصوم خون نہ بہا دے۔ زرمشا کی آواز محل کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ عنایا کا دل دھک سا رہ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی محل کے سب سے اونچے مینار پر پہنچ گئی۔ وہاں سے اسے گلستان نور کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی ماں کے سیاہ سائے میں مزید نہیں رہے گی۔ عنایا نے ایک پرانا جادوئی لباس پہنا جو اسے غائب کر سکتا تھا اور محل کی خفیہ سرنگ سے نکل گئی، لیکن زرمشا کو جلد ہی پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے سیاہ پرندوں کو عنایا کے پیچھے بھیج دیا۔ عنایا جنگل میں بھاگ رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر سے ایک عجیب سی تپش نکل رہی ہے۔ جب ایک سیاہ پرندہ اس پر حملہ کرنے والا تھا، عنایا نے ڈر کے مارے اپنے ہاتھ آگے کیے۔ اس کے ہاتھوں سے سیاہ جادو نہیں بلکہ سنہری روشنی نکلی جس نے اس پرندے کو ایک خوبصورت تتلی میں بدل دیا تھا۔ عنایا حیران تھی۔ میری ماں نے تو کہا تھا کہ میرے خون میں صرف اندھیرا ہے، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ بھاگتے بھاگتے عنایا گلستان نور کی سرحد پر پہنچی، جہاں ایک زخمی شہزادہ ملا۔ اس کا نام زریاب تھا۔ زریاب اپنی سلطنت کی حفاظت کرتے ہوئے زرمشا کے بھیجے ہوئے ایک جادوئی جن سے لڑ رہا تھا۔ عنایا نے اپنے جادوئی ہاتھوں سے زریاب کے زخموں پر ہاتھ رکھا۔ نور کی لہریں نکلیں اور زخم ایسے بھر گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ زریاب نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک نہایت حسین لڑکی کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ کیا تم کوئی پری ہو؟ زریاب نے حیرت سے پوچھا۔ عنایا نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، میں صرف ایک مسافر ہوں۔ زریاب عنایا کو اپنے محل لے گیا۔ وہاں سب لوگ عنایا کی معصومیت اور اس کی روشنی سے متاثر تھے، لیکن زرمشا نے اپنی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے پوری سلطنت کو اپنی سیاہ دھند سے گھیر لیا۔ آسمان سے کالی بارش ہونے لگی جو پھولوں کو مرجھا رہی تھی اور لوگوں کو بیمار کر رہی تھی۔ زرمشا کی بھیانک آواز پورے شہر میں گونجی، گلستان نور والو، میری بیٹی مجھے واپس کر دو ورنہ تمہارا سورج کبھی نہیں نکلے گا۔ زریاب اور اس کی فوج لڑنے کے لیے تیار تھی، لیکن عنایا جانتی تھی کہ ایک انسانی تلواریں سیاہ جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ محل سے باہر نکلی اور سیدھا اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چلی جاؤ یہاں سے ماں، میں وہ بیٹی نہیں ہوں جو آپ بنانا چاہتی ہیں، عنایا نے ہمت سے کہا۔ زرمشا نے کہکا لگایا، بے وقوف لڑکی، تو ایک جادوگرنی کی بیٹی ہے، تیری رگوں میں میرا خون ہے، یہ روشنی صرف ایک دھوکہ ہے۔ زرمشا نے ایک سیاہ آگ کا گولا عنایا کی طرف پھینکا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپی اس محبت کو یاد کیا جو اس نے گلستان نور کے لوگوں میں دیکھی تھی۔ اچانک عنایا کے چاروں طرف ایک روشن ڈھال بن گئی۔ اس کے سر پر ایک نورانی تاج نمودار ہوا۔ عنایا نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا، ماں، آپ نے کہا تھا کہ میری طاقت خون بہانے میں ہے، لیکن میری اصلی طاقت دلوں کو جوڑنے میں ہے۔
انایا نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، پورے شہر سے نور کی بارش ہونے لگی۔ جہاں جہاں وہ روشنی گرتی سیاہ جادو ختم ہو جاتا۔ زرمیشا کا سیاہ محل راکھ بن گیا اور اس کی اپنی طاقت اس سے چھن گئی۔ زرمیشا زمین پر گر پڑی۔ وہ اب ایک طاقتور جادوگرنی نہیں بلکہ ایک عام عورت تھی۔ انایا نے اسے مارا نہیں بلکہ اسے معاف کر دیا، کیونکہ نور کبھی نفرت نہیں کرتا۔ زرمیشا کو ایک دور دراز خاموش باغ میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی توبہ میں گزارے۔ انایا اور زریاب کی شادی ہو گئی۔ انایا نے گلستان نور کی نورانی ملکہ بن کر صدیوں تک حکومت کی۔